حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا. حضرت علی اس کو روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہیں. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما جنت میں میرے پڑوسی ہیں. کتنی شان و عظمت کی بات ہے. دنیا میں ہم خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہتے ہیں. اے الہی ایمان سلامت رکھنا، ازبائے غوث و رضا سایہ رحمت رکھنا. دنیا کے اندر مصطفیٰ نے انہیں فرما دیا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہے. ظاہر ہے جنت میں وہ جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، اپنے ازواج سے فرمایا کہ میرے وصال ظاہری کے بعد اگر تمہاری کوئی خبر گیری کرے گا تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. تو ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اے اللہ انہیں جنت کی سلسبیل سے پلا. اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل جنت سے پلا، کیونکہ وہ میرے اہل بیت کی، میرے گھر والوں کی خیرخواہی کرتے ہیں، تو انہیں جنت سے سیراب فرما. اور 8ویں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور نے کیا انعام عطا فرمایا؟ حضرت سعد کے لیے فرمایا، حضور نے دعا کی، اے اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا، اے اللہ ان کی جو بھی دعا تجھ سے مانگے تو ان کی دعا کو قبول فرما. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور نام صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کے بارے میں مجھے حدیث پاک جو صرف انہی کی فضیلت پر ہو وہ مجھے دستیاب نہیں ہوئی. اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. آپ نے خاتون کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے اندھا کرے اور تو گر جائے کنویں کے اندر. ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کی بینائی چلی گئی اور وہ ایک دن کنویں کے اندر گر کر ہلاک ہو گئی.